کیا بیماریاں اب آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ موت کا انتظار کرنے والوں کے لیے امید کی ایک کرن اور انوکھا راز، رجال الغیب کے بادشاہ کا عطا کردہ ایک عمل، جسم سے بیماریوں کو نچوڑنے والا ایک عمل دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرا نہیں ہے۔ تجربات، مسلسل تجربات، پھر مسلسل تجربات کے بعد سال ہا سال اور صدیوں سے آزمودا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے اس نظام کائنات میں مخلوق کے ذمے مختلف ڈیوٹیاں، مختلف کام، مختلف امور سپرد کیے ہیں۔ بارش برسانے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، وحی لانے کے لیے بھی ایک فرشتے کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ انسانی آنکھ کی حفاظت کے لیے ایک نہیں کئی فرشتے مقرر کیے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے انسانوں سے بھی کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس دنیا میں اس کی منشا اور حکم کے مطابق مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، مخلوق کی خدمت اور داد رسی کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات اور مسائل سے نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ہاں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کہتے ہیں اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور منتخب فرما لیتا ہے۔ آج آپ کو اللہ کے انہی خاص بندوں میں سے ایک ہستی جنہیں رجال الغیب کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کا ایک واقعہ سناؤں گا، ان کا ایک خاص عمل عطا کروں گا، اور وہ جس سے انشاءاللہ آپ کو زندگی میں راحتیں، خیریں، خوشیاں اور برکتیں ملیں گی۔ یہ رجال الغیب کون ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرمان اس کی حقیقت جاننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتے ہیں، انہی کے ذریعے ہماری مدد کی جائے گی، انہی کے ذریعے تم پر بارش برسائی جائے گی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں میرے خیال میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہی کے ذریعے تم سے مصیبتوں کو ٹالا جائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ابن مبارک، ابن راشد نے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہر صدی میں میری امت کے بہترین لوگ 500 ہیں اور ابدال 40 ہوں گے، بس نہ تو 500 میں کوئی کمی واقع ہوگی نہ 40 میں۔ جب کبھی کوئی آدمی ان 40 میں سے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ 500 میں سے کسی کو اس کی جگہ پر بدل دیتے ہیں اور اسے 40 لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ جو شخص ان پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر فرماتے ہیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس سے آپس میں ایک دوسرے کی داد رسی کرتے ہیں۔ حدیث کے بہت طاقتور الفاظ ہیں، بہت طاقتور روایات ہیں۔ حضرت حسن بصری بیان فرماتے ہیں یہ زمین کبھی بھی 70 صدیقین سے خالی نہیں ہوگی۔ وہ ابدال ہیں، ان میں سے کوئی آدمی فوت نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی جگہ اس طرح کا کوئی بندہ لے آتے ہیں، ان میں سے 40 شام میں ہیں اور 30 باقی تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی حدیث کا حوالہ ہے کتاب کا۔ آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جسے یقیناً سننے کے لیے آپ بےتاب بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ طرطوس کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ایک دستے کے ساتھ نکلا، میرے پاس ایک سواری تھی جس پر مجھے بھروسہ تھا، لیکن میرے ساتھ دوسری اضافی سواری نہ تھی۔ راستے میں میرا گھوڑا بیمار ہو کر گر پڑا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور دوران سب لوگ آگے چلے۔ اتنے میں ایک شخص میرے پاس سے گزرا، نہایت چہرہ حسین، خوبصورت، خوشبو، پاکیزگی اور حیرت انگیز دنیا۔ اس نے کہا اے ابن مبارک، یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ میں نے کہا میں اپنے گھوڑے کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو تمہارا گھوڑا کھڑا ہو جائے؟ میں نے کہا مجھے یہ کہاں نصیب ہو سکتا۔ اس نے گھوڑے کے قریب آ کے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ اس کے پچھلے حصے تک ہاتھ لے گیا، کان سے، پیشانی سے لے گیا اور یہ کلمات کہے أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله
وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت. یہ کلمات آپ دیکھیں، بہت طاقتور کلمات، ایسے انوکھے کلمات ہیں کہ آج کے دکھوں بری دنیا کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمات نہیں۔ اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، آپ آگے سنیں۔ یہ کلمات کہتی گھوڑا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جھٹک کر صحت مند ہو گیا۔ اس شخص نے میری رکاب پکڑ کر کہا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا، یہ انصاف نہیں کہ دشمن کی سرزمین میں ایسے نیک شخص کو اکیلا چھوڑ دوں، بہتر ہے اسے بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ پھر میں نے سوچا جس نے مجھے اپنی دعا کی برکت دکھائی ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت پر قادر ہے۔ اگلے دن اللہ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کی۔ اس دوران وہی شخص میرے سامنے آیا، ہمیں دشمن کے ذخائر کی نشاندہی کرتا تھا، خطرات سے خبردار کرتا تھا، مشکلات کو آسان بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا آپ وہی ہیں جو کل میرے ساتھ تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے تو زمین ان کے نیچے سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں خضر ہوں علیہ السلام۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی یہ کلمات بیمار پر پڑھے صحت یاب ہوئی، سوائے اس کے جس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابوبکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کے حاشیے میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عمدہ روایت۔ جو شخص روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لا علاج بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے، مشکلات ناکامیوں کے لیے، یا ایسی بیماری جس کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا جادو جنات نظر بد نہیں بیماری ہے، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔ آپ کوئی دوا کھائیں یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، آپ کوئی غذا کھائیں یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، آپ اس دعا کو صبح شام 40 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بہت بڑا بھید ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، اور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کو یہ بھید آج پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہو گیا۔ اب کوئی دکھی نہیں رہے گا، اب کوئی پریشان نہیں رہے گا، سب سکھی ہو جائیں گے، راحت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، عطا پائیں گے، عافیت پائیں گے۔ ضرور توجہ کریں، لوگوں میں پھیلائیں، یہ دعا لوگوں کو بتائیں، اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔